میں روشنی کو قید کر لوں گا۔ میں نے کہا یہ تیری خام خیالی ہے، روشنی کبھی قید نہیں ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا دیکھو یہ میری ہتھیلی چمکی ہے۔ میں نے کہا ہاں چمکی ہے۔ عزیزان گرامی کہنے لگا میں نے مٹھی بند کی، اب اس کے اندر روشنی بند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ تیری خام خیالی ہے، روشنی مٹھی بند کرنے سے پہلے تیری روشنی مٹھی سے نکل چکی ہے۔ عزیزان گرامی کہنے لگا میرے ہاتھ میں مٹھی میں روشنی موقوف ہو گئی ہے، مقید ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم جب ایسا کہا میں نے کہا یہ سائنس کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ میڈیکل سائنس کا دور ہے۔ آؤ ایکس رے والے کے پاس چلتے ہیں۔ ایکس رے مشین پر پہنچے اور ہاتھ کا ایکس رے کرایا۔ ایکس رے مشین کہتی ہے ہاتھ کے اندر تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے۔ بندہ کہنے لگا میں نے تو نور کو قید کیا تھا، میں نے تو روشنی کو قید کیا تھا۔ ڈاکٹر کہے گا روشنی قید نہیں ہو سکتی ہے، جب اس کو قید کیا جائے وہ اس سے نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، یہ دنیا کی بنائی ہوئی لائٹ ہے، جسے دنیا کے انسان نے بنایا، اسے جب تو قید نہ کر سکا تو جسے رب نے نور بنایا ہوگا اسے کیسے قید کر سکتا ہے؟ اور بریلی کے امام نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی کانفرنس، مولانا تنویر قادری صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، تاجدار کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرے کا تو جواب دے دو کہ جب سے تم نے منہ سی لیے ہیں نا کتے بھونکنے لگے ہیں ہمارے اوپر، جب سے تم گونگے ہو گئے، ورنہ جب تک حیدر کرار کا نعرہ دنیا میں لگتا رہا ہمیشہ یزیدیوں کے کپڑے خراب ہوتے رہے۔ جس دن سے تم گونگے ہوئے، گونگے بھونکنے لگے، اور وقت ہے ابھی اپنی خاموشی کو توڑ دو۔ جس دن تو نبی کا سچا وفادار ہوگا قسم اللہ کی دنیا میں کوئی تجھے آنکھیں دکھانے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس دن سے ہم نے نبی سے غداریاں کر دی، ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے پوچھا نبی کے لیے جان کون دے دے گا؟ بہت سے لوگ کہنے لگے ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ کوئی موقع مصطفیٰ پر لوگ نکل کر سڑکوں پر آ کے کہنے لگے اپنی نبی پر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ میں نے کہا جو قوم اپنے نبی کے لیے ایک رات کے چند گھنٹے قربان نہیں کر سکتی، جو قوم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے کے لیے چند گھنٹے نہیں نکال سکتی، وہ جھوٹی نہیں تو کون ہے؟ ارے جو تھوڑا سا وقت مصطفیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے وہ نبی کے لیے جان دے دیں گے؟ میں نے کہا جب تم اس بات پر سچے طور سے عمل کرنے والے ہو جاؤ گے پھر آج بھی جبریل کی فوج میں کمی نہیں ہے۔ جب بدر کے صحابیوں کا پورا ایمان مسلم ہوتا ہے تو جبریل فوج لے کر آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہے کچھ نہیں مگر ہمیں بھی امید یہی ہے کہ جبریل آج لے کر فوج آ جائے، اللہ آج ہماری مدد بھیجے۔ میں کہا سن، اللہ مدد بھیجتا ہے مگر پہلے تجھے مضبوط ہونا پڑے گا۔ ہمارے نعرے لگ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں مگر آگے والے کہہ رہے ہیں، آگے والے بول تو رہے ہیں۔ میں نے کہا قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون برابر میں بولا ہے، وہاں وہی دیکھا جائے گا جس کی زبان چلی ہے کون مصطفیٰ کے لیے بولا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، آج جب ہم کسی نیتا کی بات آتی ہے تو ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے مرنے لگتے ہیں، لیکن میں نے کہا سنو یہ دنیا کے تعلقات ہیں، دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ جو نعرہ مصطفیٰ کے لیے لگاتا ہے وہ دنیا میں بھی عزتدار رہے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار۔ اس لیے نبی پر درود بھی پڑھا کرو، مصطفیٰ کے نعرے لگے تو پھر یہ مت سوچا کرو یہ بولے گا، بھائی تو بولے گا تو تو پہچانا جائے گا۔ حضرات محترم، اس لیے یاد رکھیں
بات چلی ہے مصطفیٰ کے نور کی اور نبی کی ولادت کی۔ عزیزان گرامی، قرآن میں رب نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ کہیے لوگوں سے اللہ کا جو فضل اور رحمتیں انہیں پہنچی ہیں ان کے حصول پر خوشیاں منائیں۔ عزیزان گرامی، اہل سنت والجماعت مصطفیٰ کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ یہ چراغاں ہوتا ہے، یہ ڈیکوریشن ہوتا ہے، یہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کی دھومیں مچائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ مچائی جائیں، اس لیے کہ جب عرش پر عرش والا مصطفیٰ کی آمد کی جھنڈیاں لگا دیتا ہے، اب مصطفیٰ کی آمد کے چرچے کرتا ہے، جب آسمانوں پر نبی کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں تو جو نبی کونین پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اشرف المخلوقات بن کر آئے، جو نبی کی امت میں پیدا ہوئے، وہ مصطفیٰ کی میلاد پر جھنڈے کیوں نہ لگائیں گے، وہ نبی کی آمد پر چراغاں کیوں نہ کریں گے، وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے مصطفیٰ کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو ہر عبادت ہمارے لیے ضروری ہے، مگر جب مصطفیٰ کی بات آئے تو ہر عبادت سے پہلے مصطفیٰ سے محبت ضروری ہے۔ نبی سے محبت نہیں تو اتنا یاد ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا جھنڈوں کی بات چلی، ابھی آپ نے سنا جھنڈے لگائے ہیں، کیوں لگاتے ہیں پتہ ہے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ جھنڈے لگے نا آپ کے گھروں پر، کیوں لگائے؟